عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 پڑھی، صحیح بخاری سے حدیث نمبر 46-62 پڑھی۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کب سے 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے رکھے ہیں۔ 12 مہینوں کا ایک سال، 29 یا 30 دن کا ایک مہینہ، رات کبھی کم کبھی زیادہ، دن کبھی کم کبھی زیادہ، یہ سارا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا ہے۔ ایک سال کے 12 مہینے یہ انتخاب رب العالمین کا ہے، یہ نظام رب العالمین کا ہے۔ یہ کوئی عیسوی تاریخ، کوئی بکرمی تاریخ یا کسی اور سن سے نہیں، بلکہ یہ نظام حیات اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ایک سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود رکھے، اور وہ بھی کب سے؟ انسانیت کی تاریخ سے پہلے، روئے زمین کی تخلیق کے وقت، آسمان کی تخلیق کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے 12 مہینے رکھے۔ انسان کی تخلیق بعد میں وجود میں آئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے، تعظیم کے، ادب و احترام کے، قدر و منزلت کے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی درست، قائم اور دائم، سچا دین ہے۔ لہٰذا تم کیا کرنا؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر ان مہینوں کی حرمت کو پامال کر کے ظلم مت کرنا۔ فیہن سے مراد 4 حرم، یعنی ان 4 مہینوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کا مہینہ قرار دیا، تعظیم کا مہینہ قرار دیا، ان کی تعظیم کو پامال کر کے، ان کی حرمت کو پامال کر کے، ان میں فسق و فجور کر کے، شرک و بدعت کر کے، ناجائز رسم و رواج کو اپنا کر کے، ایجاد کیے ہوئے کاموں کو عمل میں لا کر کے، خبردار، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر ظلم مت کرنا۔ رب العالمین سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ہے۔ رب العالمین جس وقت 12 مہینے بنائے اور 4 مہینے حرمت کے رکھے، اللہ تعالیٰ کو اس وقت پتہ تھا حرمت والے کس مہینے کی حرمت کو کس دور کے لوگ پامال کریں گے۔ آج کا زمانہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھا
کہ کس دور کے لوگ کیا کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خبردار فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں ان کی حرمت کو توڑ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرنا۔ سابقہ دور کو چھوڑو، نزول قرآن کا دور، قرآن مجید کی نزول کا دور، یہ مہینہ اس وقت بھی تھا اور کفار قریش اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتے تھے، مسلمان نہیں، کفار کیا کرتے تھے، اس مہینے کی جگہ کسی اور مہینے کو خاص کر لیتے ہیں، کہتے کوئی بات نہیں اس مہینے میں ایسا کم کر لو، اگلے کو حرمت والا مان لیں گے۔ اللہ نے جس کو حرمت والا کہہ دیا اس کو چھوڑ کر کے کوئی اور حرمت والا مہینہ بنا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ رمضان کا روزہ فرض ایک مہینے کا، ہم کہیں چلو رجب کے پورے مہینے رکھ لیں گے، کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ کوئی چیز کتنی اچھی مزین کر کے بنا دی جائے اور سوچیں کہ اس میں بینیفٹ زیادہ ہے، حج ذی الحجہ ہی میں ہوگا، شعبان میں نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، خبردار اپنے نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم کر کے، اپنے نفسوں پر گناہ کر کے ظلم مت کرنا۔ اچھا کہا ظلم مت کرنا، سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے شرک، سب سے بڑا جرم ہوتا ہے شرک۔ اس کو قرآن اور حدیث نے واضح کیا ہے کہ سب سے بڑا جرائم، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ عظیم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار گناہ ہیں۔ اسی طرح سے بدعت بہت بڑا گناہ ہے، بدعت بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، لوگ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی حرمتوں کو پامال کر کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں واضح کر دیا کہ خبردار کوئی بھی انسان اور خصوصاً مسلمان اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرنا۔ احادیث مبارکہ جس میں ان مہینوں کا تذکرہ ہے، یہاں ایک بات بھی واضح ہوتی ہے، بے شمار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، حدیثوں پر کیا یقین۔ اور یہ دور جس دور میں نت نئے فتنے وجود میں آتے ہیں، ابھی پیچھے کئی ساری ایسی باتیں نکلی جن میں کئی سارے لوگ اس بات پر کہنے پر آمادہ ہو گئے، صحیح بخاری کی کئی ساری احادیث اما عائشہ کی شادی کے تعلق سے، اما عائشہ کے نکاح کے تعلق سے متواتر احادیث، لیکن کیا کہا، ارے چھوڑو اس بخاری کو کہ جس کی وجہ سے لوگ رسول اللہ کو ایسا کہیں۔ عقلوں کی ماتم کر لینی چاہیے۔ ہمیں صحیح اسلام اور صحیح اسلام کی رہنمائی کرنے والی اگر قرآن کے بعد کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری ہے، اور پھر وہ احادیث جو تواتر سے ہوں، اس کے بارے میں ایسی باتیں لوگ کہیں یہ دور ہے ایسا، تو ہم اگر یہ کہیں کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، نہیں۔ جیسے قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا سال کے 12 مہینے 4 مہینے حرمت کے، جو لوگ منکرین حدیث ہیں ان سے اگر کوئی پوچھے کہ ذرا بتاؤ ہمیں وہ 4 مہینے کون سے ہیں جن کو قرآن نے کہا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت کے ہیں۔ قرآن آپ الف لام میم سے لے کر من الجنات والناس تک پڑھ لینا، پورے 114 سورتوں اور 30 پاروں میں ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے
جس میں یہ واضح ہو کہ یہ مہینہ حرمت کا ہے، تو آپ کیسے حرمت کے مہینے منائیں گے؟ بتاؤ. کوئی جواب نہیں. کیا کہیں گے؟ پھر یا تو کفار قریش کی طرح جس کو چاہو حرمت کا مانو، جس کو چاہو چھوڑو، یا کیا کرنا پڑے گا؟ احادیث مبارکہ کو لینا پڑے گا. احادیث یہ تشریح قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے. بغیر حدیث کے ہم قرآن کو قرآن نہیں کہہ سکتے. کون سی وحی پہلے نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی. دلیل پڑھنی پڑے گی حدیث. دوسری وحی کون سی؟ یا ایھا المدثر. دلیل حدیث بیان کرنی پڑے گی. تو بغیر حدیث کے یہ ثابت کرنا کہ یہ مہینے حرمت کے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. لہذا حدیث کو چھوڑ کر کے کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. اور اس میں منکرین حدیث کے لیے ایک بڑی دلیل ہے کہ صرف قرآن اگر آپ لو اور حدیث کو چھوڑ دو تو آپ قرآن سے حرمت والے 4 مہینے ثابت نہیں کر سکتے. قرآن نے کہا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے بلایا جائے. آذان کے الفاظ قرآن میں کہیں نہیں. کہاں ہے وہ؟ کسی بزرگ کا قصہ نہیں ہے، حدیث ہے، لینی پڑے گی. آذان کیسے دی جائے، باقاعدہ سب چیزیں موجود ہیں. تو حدیث اور قرآن دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جب تک ان دونوں کو لے کر کے نہیں چلیں گے سچا اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، اور اس پر عمل پیرا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے جب تک قرآن اور حدیث دونوں پر عمل نہ ہو. حدیث کے اندر ان مہینوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ مہینے کون سے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4664 حدیث ہے. عن ابی بکر ابن صدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنة 12 شهرا في كتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. سال کے 12 مہینے ہیں جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے تب سے. منها 4 حرم، 4 حرمت کے ہیں. یہ جملے قرآن میں بھی موجود ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں. لیکن اس کے بعد ثلاث متوالیات، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ 3 مہینے لگاتار مسلسل پے در پے. کون سے؟ ذوالقعدہ و ذوالحج والمحرم. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں. چوتھا مہینہ والرجب، رجب المرجب جس کو بولتے ہیں، یہ چوتھا مہینہ. یہ 4 مہینے حرمت کے، ادب کے، تعظیم کے، بہت سوچ سمجھ کر کے زبان کو استعمال کرنے کے، ہر چیز میں بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے ایک محرم آدمی خیال رکھتا ہے کہ میں حالت احرام میں ہوں، ایک باوضو آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا خیال رکھتا ہے کہ میں وضو سے ہوں. اسی طریقے سے ان مہینوں کا بنسبت دوسروں مہینوں کے خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ان کو خاص کیا ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ظلم شعبان میں بھی منع ہے. شرک، بدعت، خرافات، گناہ، نافرمانیاں پورے سال منع ہیں، لیکن ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ منع ہے، کیونکہ ان مہینوں کی نسبت جو باتیں قرآن اور حدیث میں ہیں وہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ بندے کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ میں ذی الحجہ کے مہینے میں ہوں، میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کروں، میں کسی کا حق نہ دباؤں، میں کسی کو گالی نہ دوں، میں کسی کو ماروں نہ، میں کسی پر ظلم نہ کروں، میں شرک نہ کروں، میں بدعت نہ کروں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں کوئی گناہ کا کام نہ کر لوں، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. اور ان مہینوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھا کرتے تھے. قرآن مجید کے اندر یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر
لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، میرے نبی لوگوں سے کہہ دینا اس میں لڑائی جھگڑا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، خبردار اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اس کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اس کی تعظیم کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ آپ سے سوال کرتے تو لوگ سوال کرتے تھے، قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپ لوگوں سے کہہ دو اس کا خاص خیال رکھو۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ حرمت کے 4 مہینے ہیں اور 3 لگاتار ہیں اور 1 رجب ہے، اور یہ نظام اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت کا بنایا ہوا ہے۔ اور خاص طور سے یہ مہینہ، جس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے، لوگ اس کو کچھ خاص وجہ سے جانتے ہیں۔ دراصل ہماری ایک پریشانی ہے، ہم مسلمانوں کی ایک پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ سچی تعلیمات سے ناواقفیت۔ ہمیں کوئی پوچھے کہ جنوری فروری سناؤ تو سب سنائیں گے، ان پڑھ بھی سنا دے گا، جس نے اسکول کا چہرہ بھی نہیں دیکھا نا، آگے پیچھے سے گزرا بھی نہیں نا، وہ بھی سنا دے گا، اس کو بھی پتا ہے۔ لیکن کہو ذرا سال کے 12 مہینوں کے جو نام شرعی نام ہے، اسلامی جو مہینے ہیں، ان کے نام سناؤ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ سنا دے گا کیا؟ جی ایک محرم ہے، ایک ربیع الاول ہے، ایک شعبان ہے، ایک رجب ہے، اور بس یہ 4 سنا دے گا۔ کیوں سناتا ہے 4 وہ؟ اس کو ان مہینوں کے نام کسی خاص وجہ سے ہیں۔ خاص وجہ سے کیا؟ جی محرم ماتم کا مہینہ ہے، دیکھتے آئے سنتے آئے اس لیے پتا ہے۔ غم کا مہینہ ہے، جی محرم میں شادیاں نہیں کرنی، جی یہ نہیں کرنا، اس لیے پتا ہے نام، ویسے نہیں پتا ہے۔ رجب، جی رجب میں کنڈے بھرے جاتے، اس لیے یاد ہے۔ شعبان، حلوہ پکایا جاتا ہے، شب برات آتی ہے اس میں، یاد ہے۔ ربیع الاول عید میلاد النبی منائی جاتی، یاد ہے۔ دوسرے، اب پوچھ کے دیکھنا کسی کو، ان 4 میں سے خاص واقعے کی وجہ سے بتا دے گا وہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ واقع صحیح ہیں یا نہیں ہیں، ہے بھی ہیں یا نہیں ہیں، اس وجہ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے یا کیوں کیا جاتا ہے۔ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ بے شمار لوگ جیسی جنوری آتی ہیں اسے پہلے کارڈ چھپواتے ہیں، ہیپی نیو ایئر، بورڈ لگواتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ ابھی محرم شروع ہوا، پتہ ہی نہیں کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگ بھیجتے ہیں مبارکباد نئے سال کی۔ نہیں، ایسا کہیں نہیں ہے اسلام میں۔ مبارکبادی تو اسی کی ہے جس کا 1 مہینہ عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ، عبادت میں، توحید میں، اتباع رسول میں گزرا ہو، اس کے لیے تو ٹھیک ہے۔ ورنہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کی ایک اینٹ ختم ہو گئی، ایک سال ختم ہو گیا، 1443 تھا، 1444 شروع ہو گیا۔ تو محرم الحرام یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا، ہجری سن کا۔ اس مہینے کو جس وجہ سے لوگ یاد کرتے ہیں عموماً بر صغیر کے اندر، وہ کیا؟ کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے۔ اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم کو شہید کیے گئے۔ اس دن تعزیہ نکالا جائے، ماتم کیا جائے، یہ اس چیز کا مہینہ ہے، اس لیے لوگ یاد کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اسی وجہ سے اس کی فضیلت سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم احادیث کی روشنی میں سنیں کہ اس مہینے کی فضیلت کیا اسی دن سے ہے؟ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے، یا اس مہینے کو اسی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، یا کیا حرمت والا مہینہ یہ اسی وجہ سے قرار دیا گیا؟ ایک حدیث اور ایک آیت تو آپ سن چکے کہ اس کی تاریخ انسانیت کی تاریخ سے پہلے کی ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے ہے،
بعد میں کسی خاص واقعے کی وجہ سے نہیں۔ دوسری اگر فضیلت اس مہینے کی مانی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے جس سال کو ہجرت سے جوڑا گیا ہے، اور جو ہجرت تمام فتوحات کی بنیاد ہے، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، فتح مکہ ہو، صلح حدیبیہ ہو، یا اس کے بعد کی فتوحات ہوں، ان سب کی بنیاد ہجرت ہے، اس سے جوڑا گیا ہے۔ تو یہ عربی مہینوں کا سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے جس میں اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، افضل اشہر، سب سے افضل مہینہ، شہر اللہ تدعونہ المحرم، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، تدعونہ، جس کو تم کہتے ہو، جس کا نام لیتے ہو، محرم۔ اس مہینے کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ سارے مہینے کس کے ہیں؟ اللہ کے مہینے، لیکن اس مہینے کی نسبت یوں کی گئی ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، محرم الحرام، سارے مہینے اللہ کے۔ اس سے ہٹ کے اگر کوئی فضیلت مانی جائے تو وہ یہ کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، ایک مقام دیا گیا ہے۔ جیسے اس کی مثال کعبۃ اللہ، کس کی نسبت، کیسے نسبت کی جاتی ہے؟ کعبۃ اللہ، اور بھی ہیں کعبۃ اللہ، ایک ہی ہے۔ تو کعبۃ اللہ سب نہیں ہو سکتے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، سارے گھر اللہ کے نہیں ہو سکتے، مسجدیں ہی اللہ کا گھر ہوتی ہیں۔ اور کتنی آپ خوبصورت حسین جگہ مان لو عقیدے کے نظریہ سے، لیکن وہ بیت اللہ کے نام سے نہیں پکاری جا سکتی، وہ مقدس نہیں ہو سکتی۔ پھر ان بیت اللہ میں بھی تین بیت اللہ، خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس، یہ خاص ہیں، یہ مقام کسی اور کا، سارے بیت اللہ ہیں، یہ بھی بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد بھی، لیکن خانہ کعبہ اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی وہ کوئی اور مقام، کوئی اور جگہ کسی اور بیت اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ مثال اونٹ سارے کس کے ہیں؟ کس کی تخلیق ہے؟ اللہ کی، لیکن صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کی نسبت کیا تھی؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اب اونٹنی ساری کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، لیکن اس کی نسبت کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، وہ ایک الگ تھی۔ تو مہینے سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، لیکن جس کی نسبت یہ کی گئی کہ شہر اللہ تدعونہ المحرم، اللہ کا مہینہ جس کو تم محرم کہتے ہو، گویا کہ ایک خاص مہینہ ہے۔ اب اس خاص مہینے کا اللہ نے خاص طور سے کہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ظلم مت کرنا اس مہینے میں۔ تو تیسری فضیلت اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، یہ ایسا محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی فضیلت اس مہینے کی کیا ہے، جو خاص ہے اور جو عمل ہے، جس کو عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے، وہ یہ ہے، وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر ہجرت سے پہلے دیکھا لوگ روزہ رکھتے تھے، اس مہینے کا عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، صحیح مسلم کی 1162، 1163، 1134، یہ تین حدیثیں، 1134، 62، 63۔ ابو ہریرہ نے پوچھا، ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبۃ و ای الصیام افضل بعد رمضان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سوال ہمیں ہمارے ہیں۔
کیا؟ فرض نماز کے بعد افضل نماز کون سی ہے؟ فرض روزوں کے بعد افضل روزے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ الصلاۃ فی جوف اللیل بعد المکتوبۃ، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز فی جوف اللیل، رات کی نماز، تہجد کی نماز، جب لوگ سو چکے ہوں، چڑیاں گھونسلے میں ہوں، سناٹا چھایا ہوا ہو، اور اس وقت رب کے سامنے عبادت کی جائے، سجدہ ریز ہویا جائے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی جائیں، اور رب العالمین عرش عظیم پر ہو، آسمان دنیا پر آئے عرش عظیم سے اور کہے ہے کوئی مانگنے والا میں دوں، ہے کوئی بخشی طلب کرنے والا میں بخشوں، کا سب سے افضل نماز اس وقت کی ہے۔ فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، جس کا کم لوگ خیال رکھتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سوال کا جواب وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہا سب سے بہترین روزے فرض روزوں کے بعد اگر کوئی ہیں تو محرم کے روزے ہیں، یہ سب سے افضل ہیں۔ نفلی روزوں میں افضل روزے عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ، 9 محرم الحرام کا روزہ، کہا یہ سب سے افضل ہے۔ تو دوسری فضیلت اس مہینے کی، چوتھی فضیلت وہ کیا ہو سکتی ہے جو حدیث سے واضح ہے کہ اس مہینے کی 9ویں تاریخ، اس مہینے کی 10ویں تاریخ، 2 تاریخوں میں روزے رکھے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ راویہ حدیث ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہاجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور مدینہ آئے تو مدینے میں کیا دیکھا؟ یہود کو روزہ رکھتے دیکھا۔ یہود و نصارہ روزہ رکھتے تھے، سامہ وامر بصیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، 10 محرم الحرام کا، اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرو۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے اس وقت کی بات ہے، شروع کی۔ تو کہا روزے رکھو، اور خود بھی رکھا۔ ایک روایت ابن عباس راوی حدیث، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ سے اس روزے کی وجہ پوچھی کہ تم لوگ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیا وجہ، کیوں رکھتے ہو؟ یہود نے وجہ بتائی کہ ہم کیوں رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نج اللہ بنی اسرائیل من فرعون، اللہ تعالیٰ نے اس دن بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اس کے شکرانہ کے طور پہ ہم اس دن کو روزہ رکھتے آئے ہیں، اس لیے ہم روزہ رکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق واولی منک بموسیٰ، تو میں تو تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں۔ کیسے؟ میں موسیٰ کا بھائی ہوں۔ الانبیاء اخوۃ دینہم واحد، انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور سب کا دین ایک ہوتا ہے، توحید ایک ہی ہے سارے انبیاء کی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میں تو زیادہ حقدار ہوں موسیٰ کا۔ ایسا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین جس چیز کا حکم نہ دیتا تو اہل کتاب کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موافقت کرتے تھے، اور جب رب العالمین حکم دیتا تو اہل کتاب کی مخالفت کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہود کی مخالفت کرو، یہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تم لوگ کیا کرو؟ ان کی مخالفت کے لیے اذا کان عام المقبل ان شاء یوم التاسع،
آنے والے سال انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں، 9 محرم الحرام کا بھی، لیکن اس سال کے آنے سے پہلے آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ عبداللہ ابن عباس کی ایک اور روایت، خالف فیہ الیہود قبلہ یوما او بعدہ، یہود کی مخالفت کرو، 10 محرم الحرام سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا ایک دن بعد رکھو، لیکن جو روایتیں بعد کے رکھنے کے تعلق سے جو 2 روایتیں ہیں، دونوں میں محدثین کا کلام ہے، اور صحیح ابن عباس کا جو عمل بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باخواہش ظاہر کی تھی وہ یہی کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں 9 کا اور 10 کا روزہ رکھوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ بندے کو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے، اور جس نے 9 کا نہ رکھا ہو وہ 10 کے ساتھ یہود کی مخالفت کے لیے 11 محرم الحرام کا بھی رکھے۔ اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں، روزے کے تعلق سے معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کا افضل ترین عمل، اس مہینے کا بہترین عمل، رمضان کے بعد افضل ترین روزے خاص ہیں، ہمیشہ نہیں ملتے۔ عرفہ کا روزہ سنا آپ نے، ایسے محرم الحرام کی 9 اور 10 کا روزہ تو خاص طور سے خیال رکھیں، آج 6 ہے، 9 اور 10 کو روزہ رکھیے خصوصیت کے ساتھ۔ اس روزے کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت ہے، اس کے علاوہ جس وجہ سے فضیلتیں جوڑتے ہیں وہ نہیں۔ اب اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو قتادہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، اس روزے کے رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے صغیرے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور عرفہ کے روزہ رکھنے سے 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال آنے والے، اس کے 2 سال کی، اور اس کے کب 1 سال گزشتہ 1 سال کے جو گزر گیا سال، اس کے صغیرے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نیکی کا خاص موقع ہوتا ہے، اور جب وہ موقع آئے تو ہاتھ سے جانا نہیں دینا چاہیے۔ صحابہ کے تعلق سے یہ چیزیں ہیں، صحابہ مسابقہ کرتے تھے، اور جب بھی کبھی نیکی کا موقع آتے نیکی کی تلاش میں رہتے، جیسا موقع آیا وہ کر گزرے، اور اگر کسی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پاتے تو دکھ ہوتے، روتے۔ وہ سورہ توبہ کے اندر موجود کہ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا ہمیں بھی سامان دو، ہمیں بھی سواری دو اونٹ کے لیے، اونٹ ہم بھی جائیں، ہم بھی کیا کریں، ہم بھی جائیں سفر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میرے پاس نہیں ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے سورہ توبہ کی، کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ لوگ مکمل ثواب کے حقدار ہیں، وہ لوگ ان کو مال غنیمت دیا جائے جو آپ کے پاس آئے تھے کہ ہمیں کیا کرو، سواریاں دو، ہم بھی جائیں گے غزوے میں۔ قُلْتَ لَا أَحْمِلَكُمْ عَلَيْهِ، آپ نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جو میں آپ کو دوں، آپ میرے پاس کوئی نہیں۔ تو وہ واپس گئے، تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، جب واپس ہوئے نا تو دکھ ہوا، روئے وہ کہ دیکھو جن کے پاس تھے وہ چلے گئے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج وہ چیز فیشن چل گیا، میڈیا کی زینت بن گئی، فلاں صاحب پیدل سفر کر رہے ہیں، دوسروں نے بھی نکال لیا۔ کہاں لکھا ہے بھائی؟ کس نے حکم دیا ایسا؟ ہاں وہ سفر پیدل جو قریب کا ہے کرو آپ پیدل، کوئی بات نہیں، لیکن ایسا سفر جو مشقت کا باعث ہو، جو سفر دنیا کی میڈیا کا زیب و زینت بنتا ہو، ایسا سفر نہیں کرنا چاہیے نا، جو مشقت کا باعث ہو، منع کیا گیا ہے۔ تو کہا ہمارے پاس سواری نہیں ہے، واپس ہوئے تو روئے وہ لوگ۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی نازل کی کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو آئے تھے آپ کے پاس کہ سواریاں دو، ہم بھی جائیں غزوے میں، لیکن آپ نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بھی اس کے اندر شریک ہے۔ تو نیکی کا خاص موقع ملتا ہے، جب کبھی وہ خاص موقع ملے تو اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تو اس مہینے کے 2 روزے جو صحیح احادیث سے ثابت
آپ نے سن چکی حدیث کے نمبر بھی دیکھ لیے، آپ چاہو تو حدیثیں لو نکالو، نہ ہو تو یہاں سے لے کر کے جاؤ۔ بہترین عمل ہے 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت ہے۔ نمبر 1، یوم آسمان و زمین کی پیدائش سے ہی حرمت والا یہ مہینہ ہے محرم الحرام کا۔ نمبر 2، اس مہینے کی نسبت جیسے کعبۃ اللہ، ناقۃ اللہ، ایسے ہی شہر اللہ، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، اس وجہ سے ایک خاص مقام ہے۔ تیسرا، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے جس کو سن ہجری سے جوڑا ہے، اور ہجرت جو سارے اسلامی فتوحات کا باب ہے، دروازہ ہے، بنیاد ہے، اس لیے اس مہینے کو اس سے جوڑا گیا ہے۔ تو ہمیں وہ تاریخ جو ہجرت کی ہے، جو واقعات ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، اور صحیح معنی میں اپنی سن جو ہجری سن ہے اسی ہی کو لکھنا چاہیے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے اس کی ایک فضیلت ہے۔ اور ایک فضیلت جو خاص ہے وہ روزے کی وجہ سے ہے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے، اس کی بڑی فضیلت ہے، گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب یہاں چیزیں کیا ہیں؟ دوسرا پہلو جو اس مہینے کا وہ یہ کہ اس مہینے کو ہم نے غم کا مہینہ مانا ہے، ماتم کا مہینہ مانا ہے۔ کس وجہ سے؟ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے۔ دیکھیے ادھر سے ہم کیا کہتے ہیں کہ شہداء زندہ ہیں، اور ہے قرآن کی آیت، شہداء زندہ ہیں، اور شہادت یہ سب کو نہیں نصیب ہوتی، یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ موتیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن شہادت کی موت جو ہے نا، یہ افضل ترین موت ہوتی ہے، یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ لوگ شہادت کی موت مرنے کی تمنا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں موت دے تو اپنے دین کی سربلندی کے لیے دے، شہادت دے۔ امام حسین شہید ہوئے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ جس انداز سے شہید کیا گیا وہ سارے اہل اسلام کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے دکھ اور صدمہ ہے، لیکن وہ دکھ اور وہ صدمہ امام کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوے کے مطابق، اگر اس اسوے کو چھوڑ کر کے ہم صدمے منائیں گے، ہم خوشیاں منائیں گے، تو ہمارے لیے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی کو کہا اسوہ، کہا نمونہ، کہا ہے، خوشی میں، غمی میں، ہر اعتبار سے نمونہ ہے۔ تو اگر امام حسین کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ، ماتم کا مہینہ، تعزیہ کا مہینہ ہم منائیں، تو اسلامی سال کا کون سا مہینہ ایسا ہے جس میں شہادت نہیں ہے؟ اور یہی اگر بات ہے تو پھر نا انصافی ہے۔ اس مہینے کی اگر 10 تاریخ کو ہم سوگ مناتے ہیں تو پہلی تاریخ کو سوگ کیوں نہیں مناتے؟ کیا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کم تھی؟ 28 ذی الحجہ کو زخم لگا اور 1 محرم کو شہادت نصیب ہوئی، کسی کو نہیں پتا؟ یا وہ شہادت نہیں تھی، یا وہ شہید ان سے افضل نہیں تھے؟ امام کائنات نے خود فرمایا کہ سب سے بہترین مردوں میں اگر کوئی فضیلت والا نبیوں کے بعد اگر ہے تو ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر فاروق ہیں۔ جو عمر فاروق شہید ہوئے تو 1 تاریخ کو ان کا منائیں۔ پھر ذی الحجہ کے مہینے میں عثمان غنی شہید ہوئے تو عثمان غنی کی شہادت منائیں۔ اور سارے شہیدوں کے سردار سید الشہداء کس نے خطاب دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جن کی شہادت کا غم، جن کی شہادت کا دکھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہوا، اور جس انداز سے ان کو شہید کیا گیا، قیامت تک جتنے بھی لوگ دین کے لیے شہید ہوں گے، حضرت حمزہ کی شہادت سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ سارے شہداء کے سردار ہیں۔ پھر اس مہینے کو بھی ماتم کا مہینہ منائیں۔ پھر کتنے سارے صحابہ اکرام، 70 صحابہ دھوکہ دے کر کے یہودی لے کے گئے، شہید کیا۔ کوئی مہینہ 12 مہینوں میں ایسا نہیں ہے جو پھر ماتم کا نہ ہو، سوگ کا نہ ہو، غم کا نہ ہو۔
ہمارے لیے اسوا ہے، نمونہ ہے۔ امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیا ہے کیا کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے جائے تو وہ صرف 3 دن تک غم منائے۔ کتنا؟ 3 دن، سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر مر جائے، وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی۔ اس کے علاوہ ماں اپنے بیٹے کے لیے 3 دن سے زیادہ نہیں، باپ اپنے بیٹے کے لیے 3 دن سے زیادہ نہیں، کوئی کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا ماتم ہر سال منایا۔ اسلامی تاریخ کا کوئی بھی طالب علم بتائے، سارے کیا کہیں گے؟ نہیں منایا۔ جب نہیں منایا تو امام حسین کی شہادت آپ خیر القرون میں دیکھ لو، ان لوگوں نے منایا ایسا؟ کبھی نہیں منایا۔ کبھی گریبان چاک کیا، کبھی چہرے پہ مارا، کبھی اپنی چھاتیوں پہ مارا، کبھی اپنے سینے پر مارا اور ماتم کیا، کبھی نہیں۔ خیر القرون میں نہیں ملتا ہے۔ ان کی شہادت کے کافی عرصہ کے بعد جو چیز ایجاد ہوئی ہو اس کو دین کا حصہ بنا کر کے اس کی وجہ سے ہم اس مہینے کو اور اس دن کو منائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2116، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2116، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماتم کرنے والوں کو سختی سے روکا ہے، منع کیا۔ کیا فرمایا؟ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ۔ لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ من لطم الخدود، جو اپنے رخسار پر مارے، وشق الجیوب، گریبان چاک کرے، ماتم کرے، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ مانیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ درست کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم صحیح بخاری کی یہ حدیث موجود ہے، منع کیا۔ اور پھر صحیح مسلم کی 2116 نمبر کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں بھی 4 چیزیں زمانہ جاہلیت کی رہیں گی، لا یترکونہن، لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ 4 چیزیں زمانہ جاہلیت کی رہیں گی جس کو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پھر وہ گنائی، اور صحابہ جب بھی امام کائنات ایسی کہتے نا کوئی بات تو فوراً کہتے آپ وہ بتائیے کون کون سی ہیں، فوراً سنتے، سمعا و اوعا، اس کو یاد رکھتے، اس کو دوسروں تک پہنچاتے تاکہ لوگ بچیں۔ اللہ کے نبی نے بتائیں کیا؟ الفخر فی الاحساب والطعن فی النسب، فخر کرنا حسب و نسب میں سید ہوں، میں اعلیٰ کوالٹی کا ہوں، میں شیخ ہوں، میں تھمیتی ہوں، میں انصاری ہوں، میں قریشی ہوں، میں پہاڑی ہوں، میں فلاں ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہترین اور متقی اور پرہیزگار جو ہے وہی ہے، جو سب سے اچھا ہے وہ متقی ہے، وہ کسی بھی ذات کا ہو، وہ سب سے اچھا وہی ہے جو متقی ہو۔ تو کہا زمانہ جاہلیت کے ایک رسم حسب و نسب میں فخر کرنا ہے نا، آج لڑتے ہیں لوگ اس چیز کے لیے۔ دوسرا وَالطَّعْنُ فِي النَّسَب، نسب میں تانا زنی کرنا، یہ ذات نیچ، لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے فلاں ذات اعلیٰ، فلاں نچلی، فلاں ایسا، تو نسب، ذات پات میں نسب کرنا اور پھر اس کو کیا کر کے بلانا، ہاں تو تو نائی ہے، تو تو فلاں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہا یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، اسلام نے اس کو ختم کیا ہے، لیکن میری امت کے لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہے آج یا نہیں؟ کیوں؟ ایک دوسرے خاندان میں شادی کے لیے بیٹی کو نہیں دیتے، کیوں؟ میں فلاں قوم کا ہوں، یہ فلاں کا ہے، میں فلاں کا ہوں، یہ فلاں کا ہے، تو تانا زنی بھی کرتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں، جو دونوں اسلام نے منع کی تھی۔ کہا یہ 2 چیزیں زمانہ جاہلیت کی۔ تیسری والاستسقاء بالنجوم، کہتے ہیں بارش آج فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں وجہ سے بارش ہوئی ہے،
ہم فلاں جگہ گئے تھے اس لیے بارش ہوئی ہے، ہم نے ایسا کیا اس لیے بارش ہوئی ہے۔ یہ نظام اللہ کا ہے۔ اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، سورج گرن لگ گیا، اللہ کے نبی نے کسی کی زبان سے سنا کہ اس کے غم میں سورج بھی گرن ہو گیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا خبردار، بالکل نہیں، یہ نظام کائنات ہے، یہ میرا بیٹا آج انتقال نہ کرتا تو بھی گرن لگتا۔ یہ عقیدے لوگوں کے درست کرنے ضروری ہے، لوگوں کے عقیدے خراب ہیں۔ اور واللہ حدیث ہے بخاری کی، واللہ تفتح الشیطان، جو لوگ کہتے ہو نا اگر ہم ایسا کر لیتے، جو اگر کہتے ہو نا اگر ہم اس کو جموں لے جاتے تو بچ جاتا، یہ غلط ہے۔ اگر لے جاتے تو بھی اس کی موت تھی، مرتا یہ اگر کا جملہ، یہ شیطان دروازہ کھولتا ہے شرک کا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو عقیدہ توحید مضبوط کرنا چاہیے۔ کہا نہیں، بارش کسی ستارے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، لیکن میری امت کے لوگ بھی ایسا کہیں گے فلاں وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، یہ تیسری چیز اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ چوتھی، وَالنَّائِحَةُ، نوحہ و ماتم کرنا میری امت کے لوگ بھی نہیں چھوڑیں گے، جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ شریعت نے کہا ہاں غم مناؤ، اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم انتقال ہوئے، چچا حمزہ شہید ہوئے، بے شمار صحابہ شہید ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور آپ اپنی زبان سے کیا کہتے؟ العین تدمع والقلب یحزن ولا یقول الا ما یرضی ربنا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرا دل غمگین ہے، لیکن میں کہوں گا وہی جو میرے رب کو پسند ہو۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہائے اس کی جگہ میں ہو جاتا، ہائے یہ بچ جاتا، ہائے یہ جملے جو موت پہ کہتے ہیں نا، فرشتے کہتے ہیں آمین۔ نہیں کہنے چاہیے ایسے جملے، اصول سکھائے ہیں خوشی کے بھی غمی کے بھی۔ تو فرمایا نوحہ و ماتم، یہ چوتھی وہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے جس کو اسلام نے ختم کیا ہے، لیکن میری امت کے لوگ اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ دیکھو چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے ہیں۔ کسی کے ہاں انتقال ہو جائے وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، وہاں کسی کو یہ کہنا کہ صدمہ ہے، بھائی صبر کر کے نا، وہ نہیں سمجھتا، کیونکہ اس لیے تعلیم اگر پہلے سے ہوگی، ذہن سازی اگر پہلے سے ہوگی تو ایسے وقت میں وہ ایسا کام نہیں کرے گا، ایسے الفاظ نہیں کہے گا، اور اگر پہلے سے نہیں ہوگی اس وقت کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو کمر سے چمٹی ہوئی اور رو رہی ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا کہ ایسا نہ کرو تم۔ انہوں نے کہا جا تجھے کیا پتا، صدمہ مجھے لگا ہے۔ کسی نے کہا تجھے پتا نہیں کس کو تم نے یہ بات کہی ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کو بڑا دکھ ہوا کہ میں کس کو کیا کہہ گئی، معافی مانگی، لیکن پتا تھا کہ یہاں کچھ اور کہنا دکھ ہے، صدمہ ہے، کیونکہ جس کو چوٹ پہنچتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے، اسی کو پتا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے تعلیم حاصل کرنا، اسلامی تعلیم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو کہا یہ چوتھی چیز ہے نوحہ و ماتم، جس کو میری امت کے لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ اور سزا کیا سنائی؟ النائحۃ اذا لم تتب یوم قبل الموت تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران، قیامت کے روز ایسے لوگ، یہ 1134 نمبر کی مسلم کی روایت ہے، قیامت کے روز ایسے لوگ جو نوحہ و ماتم کرتے تھے، انہوں نے اپنی موت سے پہلے اگر اس سے توبہ نہیں کیا، لم تتب قبل الموت، موت سے پہلے اگر اس زمانہ جاہلیت کی رسم سے جس کو اسلام نے ختم کیا تھا توبہ نہ کیا، تو قاموا یوم القیامت، قیامت کے روز اٹھایا جائے گا، وعلیہا سربال من قطران، ایک خارش زدہ قمیض پہنائی جائے گی۔ ہم موسم کے لحاظ سے کپڑے پہنتے ہیں نا، یار یہ کپڑا اس موسم میں نہیں چلے گا، اس سے الرجی ہوتی ہے، اس سے الرجی ہوتی ہے، یہ نہیں دوسرا۔ وہاں من پسند کے کپڑے نہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 43 اٹھا کے دیکھو، جس دن کپڑے کاٹے جائیں گے، کس کے؟ جہنم کی آگ کے کپڑے، یہ خارش زدہ کپڑا ایسے لوگوں کو پہنایا جائے گا کہ جس نے نوحہ و ماتم کیا اور موت سے پہلے توبہ نہ کی۔ لہذا نوحہ و ماتم اس طریقے سے جیسے ہم کرتے ہیں، شریعت اسلام نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی۔ اس کے علاوہ جو تعزیہ اور جو چیزیں منائی جاتی ہیں، دیکھو ہاتھ سے بنایا جاتا ہے تعزیہ، اور بنا کر کے گھوڑے کی شبیہ بنا کر کے اس کو بڑا مقدس مانا جاتا ہے کہ جس کو آفت و بلاؤں سے ٹلنا ہے تعزیے کے نیچے سے نکل لے، تعزیے کو ہاتھ لگا لے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نا، شوق سے دیکھتے ہیں، اس کو کرتے نہیں، دیکھتے ہیں۔ سختی سے منع کیا اسلام نے کہ وہ چیز جو غیر شرعی ہے،
آپ طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو آپ دل میں اس کو برا جانو اور اس سے اس مجلس سے دور رہو۔ یہ عقیدہ کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ لہذا صحیح اسلام کی تعلیمات پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو لب لباب وقت ہو گیا، یہی کہ اس مہینے کی عظمت اس مہینے کے روزے کی وجہ سے ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس لیے ہے، حرمت والا مہینہ ہے اس لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔